الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک ڈیبیٹ ہے شیطان اور رحمان کے درمیان، یعنی ایک کلیم شیطان نے کیا کہ میں اس طرح سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رحمان نے ایک دعویٰ کیا کہ نہیں، اگر بندے میرے یہ کریں گے تو میں ان کو کسی بھی صورت میں بہکنے نہیں دوں گا، یعنی ان پر اپنا کرم برساؤں گا۔ ظاہر ہے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، شیطان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے اور وہ میشر تک طاقت رہے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک طاقت دے دی ہے کہ وہ ہمارے خون کے اندر سرائیت کرتا ہے، اس میں پریویل کرتا ہے۔ اور نظر آتا ہے صاحب کہ آج شیطان ہمیں جو ہے وہ جس انداز سے چاہتا ہے نچاتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے ہم سے کھیلتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے ہمیں فٹ بال بناتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہمیں کک مارتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہمیں استعمال کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ طرح طرح سے یوں کہہ لیجئے مختلف انداز سے ہم پر اٹیک کرتا ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا صاحب، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس حد تک اس کے جال کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی وہ پیسوں کے نام پر ہمیں پھنساتا ہے، کبھی وہ یوں کہہ لیجئے کہ حسن کے نام پہ ہمیں مسمرائز کرتا ہے، کبھی وہ دولت اور طاقت اور قوت کے نشے کے اندر ہمیں مکمل طور پہ بدمست کر دیا کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے سامنے کرسی کو، حکومت کو لا کے کھڑا کر دیا کرتا ہے، کبھی ہمارے سامنے جو ہے دنیا کو انتہائی حسین اور خوبصورت بنا کے اور دائمی صورت کے اندر پیش کیا کرتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یعنی غرض کے مختلف انداز سے شیطان ہم سے کھیلتا رہتا ہے اور شیطان ہمیں فٹ بال بناتا رہتا ہے۔ ذہن میں رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو کرم کا معاملہ کیا ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمیں شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ضرور آتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کے ہرکارے کب بن گئے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کا ٹول کب بن گئے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کا ہتھیار کب بن گئے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شیطان نے ان کو کب استعمال کر لیا۔ یعنی شیطان ان کو استعمال کر لیتا ہے، وہ استعمال ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو استعمال کرتا رہتا ہے، وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، پوری عمر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صاحب کہ ہم شیطان کے آلائے کار بن کے پوری عمر کو برباد کر چکے، تباہ کر چکے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں باقاعدہ دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ یعنی ذہن میں رکھیے یہ جو وجود ہے نا ہمارا، اس وجود میں جب تک روح موجود ہے، ہم شیطان کے ہتھیاروں سے بچ نہیں سکتے، ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ نہیں سکتے، ہم شیطان کی جال سازیوں سے بچ نہیں سکتے، ہم شیطان کے جو وار ہیں، اس کی جو اٹیکس ہیں، اس سے کسی طور سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ شیطان کی نگاہ ہمارے اوپر ہر وقت ہے، اور وہ ہمارے لیے ہر وقت جال کو بن رہا ہے، اور اس نے دعویٰ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسم کے اندر روحیں موجود ہیں، اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اور قربان جائیے اللہ کے کرم پر، اور قربان جائیے اپنے پالنہار پر، اپنے مالک پر، اپنے خالق پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اپنا کام تو ضرور کرے گا، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتے رہیں، اس سے بخشش مانگتے رہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس سے کہیں کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم شیطان کے آگے، اس کے وار کے آگے ٹک نہیں سکتے، تو یہ جو ہمارا مددگار ہے، تو ہماری مدد کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہمیں شیطان کے جال میں جو ہم پھنس گئے اس سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور پروردگار کتنا کریم ہے آپ جانتے ہیں، اتنا کریم ہے کہ میں ایک حدیث پاک جب پڑھتا ہوں، یقین مانیے میرا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ میرا رب کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے صاحب۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں،
فرمایا گیا کہ 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا. یعنی یہ فائنل جو کبرا علامات ہیں نا، اس میں بہت بڑی علامت ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت جو ہے وہ ڈور بند ہوگا، جسے آپ توبہ کا دروازہ کہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے 7 دروازوں کو مکمل طور پہ کلوز رکھا ہے، بند ہیں. لیکن ایک دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، وہ توبہ کا دروازہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ بندہ جس کا بندہ ہے وہ بڑا کریم ہے، بندہ جس کا بندہ ہے وہ بڑا رحیم ہے، بندہ جس کا بندہ ہے وہ بہت غفار ہے، بہت بڑا ستار ہے. وہ تمام عیبوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، تمام عیبوں پر پردہ پوشی بھی کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بنیادی طور پر کھلا ہے، اور کھولا ہی ان لوگوں کے لیے گیا ہے. یعنی ہم تمام لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کر لیں. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جہاں ہم شیطان کے جال کے اندر اس حد تک الجھ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے صاحب، اور ہمیں ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیسٹینیشن رکھی ہے صاحب، ذہن میں رکھیے گا. ایک منزل ہے آپ کی، وہ منزل آپ کی بنیادی طور پہ آخرت ہے، وہ منزل انشاءاللہ ہم سب کی جنت ہے. ہمیں اس منزل کی تیاری کے لیے، یعنی اس دارالعمل میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے، دارالجزا کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈور کو، جسے توبہ کا ڈور کہتے ہیں، اس کو اوپن رکھا ہے. غلطی کیجئے، غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیجئے. وہ جو توبہ کا دروازہ ہے وہ آپ کے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس دروازے سے ہم سب داخل ہو جائیں. لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ ایک کلیم شیطان نے کیا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا کہ میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا، میں اسے بخشتا رہوں گا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا پالن ہار ہمیں چاہتا ہے کہ وہ بخشش کے پروانے ہمارے ہاتھوں میں تھمائے، ہم لینے والے بن جائیں. اور لینے والے اس وقت بنیں گے جب ہماری نگاہ اللہ کی مدد کی طرف ہوگی اور اللہ کی رحمت کی طرف ہوگی. ہاں، دروازہ ذہن میں رکھیے گا کہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا منتظر ہے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.